अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ्रीडम न्यूज के एक और स्पेशल एपिसोड के साथ आपको कहेंगे आज यौम पाकिस्तान की बेहद मुबारकबाद। जी हां, आज 23 मार्च है और 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई और पाकिस्तान की आजादी के लिए जद्दोजहद को मजीद तेज किया गया। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा कहीं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, और जनाब मैंने बगैर तारुफ के सर को मुखातिब कर लिया, वो इसलिए कि जनाब सलीम मुगल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी हम अपनी नई नस्ल और नए देखने और सुनने वालों के लिए ये बताते चले कि जनाब सलीम मुगल साहब एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन के। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविजन के साबिक प्रोड्यूसर की हैसियत से भी अपने फराइज अंजाम दे चुके हैं और अब एक बैंक में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और आज हम यौम पाकिस्तान के हवाले से 23 मार्च के हवाले से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सलीम मुगल साहब खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल बेरब्त आपको मुखातिब करने का मकसद ये था कि कहीं मैं गलत तो बात नहीं कर रहा। नहीं, अच्छा लगा मुझे। और वो जो तकल्लुफात से बड़ी हुई गुफ्तगू होती थी उससे मैं भी गुरेज करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है आप भी गुरेज करें जी। तो सर 23 मार्च आज पूरी कौम मना रही है जी। शायद हम ये समझते हैं कि नए आने वाले बच्चों को बहुत कम मालूम है कि 23 मार्च 1940 को क्या हुआ था। ठीक है, 23 मार्च 1940 मेरा ख्याल है पता तो होगा, ज्यादा नहीं तो कम पता होगा, लेकिन पता तो होगा। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आज अगर पूछें कि 23 मार्च को क्या हुआ था तो कोई कहता है पाकिस्तान आजाद हुआ था। सोशल मीडिया ने जिस तरीके से इन खुसूसी अय्याम के बारे में लोगों से रिसर्च की तो वहां कुछ अच्छी मालूमात हमें नहीं मिली। तो इसीलिए आज हम इस सोशल मीडिया के ही प्लेटफॉर्म से सलीम मुगल साहब से जानेंगे कि 23 मार्च 1940 नए देखने सुनने वालों बच्चों के लिए खासतौर पे क्या पैगाम ला रहा है। जी, मैं जरूर कहना चाहूंगा अपनी नई नस्ल से, नौजवानों से, बच्चों से जी कि 23 मार्च से कबल की जो सूरत थी जी उसको जहन में जरूर रखें। और वो इस तरह के सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो चुकी है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो इत्तेहादी थे वो जीत चुके हैं, लेकिन सबकी हालत पतली है क्योंकि जंग में बड़े नुकसानात उठा चुके हैं, कैजुअलिटीज भी हुई हैं, लोग मरे भी हैं और उनका माली नुकसान भी हुआ है। तो बरतानिया खुद भी कमजोर पड़ गया था और बरतानिया से बैठकर बर्र सगीर को कंट्रोल करना और यहाँ कुमक पहुंचाना और यहाँ सब कुछ करना उनके लिए शायद अब इतना आसान नहीं रहा था। दूसरी बात यह है कि वो सोने की चिड़िया को जितना लूट सकते थे उतना वो वैसे भी लूट चुके थे। तो अब इसीलिए यहाँ पर जो आजादी की तहरीकें चल रही थी वो जोर पकड़ रही थी और अंग्रेज भी अब मुफाहमत पर के लिए तैयार नजर आता था। तो इस सिलसिले में हिंदुओं की पूरी कोशिश थी कि ये मुल्क एक, पूरा हिंदुस्तान एक ही रहे और उसके दो टुकड़े ना हो। लेकिन मुसलमानों का मौक़िफ़ उसके मुकाबले में ये था कि हमारी तहजीब, हमारी आदात, हमारे अकायद, हमारा रहन सहन, हर चीज 180 पे एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और जब ये मुख्तलिफ है तो हम साथ रहेंगे नहीं। और वो कहते थे हमने साथ रहकर देख भी लिया। मैं आपको बताऊं कि ये जो इलेक्शन हुए तो 1937-38 में जो इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में इत्तेफाक से 11 सूबे थे हिंदुस्तान के और किसी सूबे में मुस्लिम लीग वाज़ेह अक्सरियत के साथ नहीं जीत सकी थी। तो हिंदुस्तान ने इसके फौरन बाद जो काम किए थे कि एक तो हिंदी को कौमी अपनी जुबान करार दे दिया था। इसी तरह उनका वो सैरंगा जो झंडा है उसको अपना कौमी झंडा करार दे दिया और इसी तरह जो उनके अकीदों की चीजें हैं उसको सब पर नाफिज करने की कोशिश की थी। तो उससे मुसलमानों में बावजूद ये कि वो इलेक्शन हार गए थे लेकिन ये एहसास मजीद जागोज़ी हो गया था कि अब इनके साथ रहा नहीं जा सकता। ये दो अलग अलग कौमें हैं, जमीन आसमान का फर्क था और दो कौमी नजरिया जो बेसिकली उस जमाने में प्रोमोट हुआ और बहुत ज्यादा इस पर बात हुई और वो यही था कि हम किसी तौर से भी साथ नहीं रह सकते, साथ मिल नहीं सकते। लिहाजा फिर मुसलमानों के अंदर आजादी के लिए मुख्तलिफ कोशिशें शुरू हुई और उसमें भी मैं आपको बताऊं कि दो तरह से कोशिशें हुई जी। एक कॉन्सेप्ट ये भी उस जमाने में मुसलमानों में चला कि जिन जिन इलाकों में मुसलमान अक्सरियत में हैं वहां उनको आजादी मिल जाए और इन फिर आजाद इलाकों का एक कॉन्फेडरेशन बने
جی یعنی ایک سینٹرل پوائنٹ ایسا ہو, ایک مرکز ایسا ہو جو ان کو کنٹرول کرے. لیکن اس میں قائد اعظم سمیت بعد میں آنے والے بہت سے رہنماؤں کا جو موقف رہا وہ کہ نہیں ایک انڈیپینڈنٹ ملک. لیکن صورتحال یہ تھی کہ بنگال اور اس طرف مغربی پاکستان جس کو ہم اس وقت کہتے تھے مشرقی پاکستان, اس کے درمیان بہت بڑا ہندوستان حائل تھا. تو وہ جغرافیائی طور پر تو ایک نہیں ہو سکتا تھا, ملک ایک ہی بنا. اچھا اب ہوا یہ کہ 40 میں اس کی پہلی بار منٹو پارک لاہور میں جو ہے وہ قرارداد منظور ہوئی. قرارداد جو ہیں گورنر بنگال جو تھے ابو القاسم فضل حق صاحب انہوں نے پیش کی. شیر بنگال بھی کہا جاتا تھا, انہیں شیر بنگال کا خطاب دیا گیا تھا کیونکہ ان کا بنگال کے حوالے سے بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا تحریک پاکستان میں, اسی لیے ان کو شیر بنگال کا نام دیا گیا تھا. اور پھر اس کی حمایت کے لیے آپ دیکھیں کہ جو مسلمان خطے ایسے تھے جہاں پہ مسلمان اکثریت تھی وہاں کی نمائندگی بھرپور تھی 23 مارچ کو. مثال کے طور پر سرحد کو دیکھ لیں تو سردار اورنگزیب اس میں آئے, آپ پنجاب کو دیکھ لیں تو مولانا ظفر علی خان آئے, آپ اگر سندھ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں یہ حمید ہارون کے جو بزرگ تھے ہارون فیملی کے وہ سامنے آئے, وہ آئے. پھر اسی طریقے سے چودھری خلیق الزماں آئے, وہاں سے یو پی سے آئے, اور بنگال سے تو وہ خود تھے ہی. تو یہ 6 طرف کی نمائندگی بھرپور موجود تھی. اور پھر اس دن یہ طے ہوا کہ ہم مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت لے کے رہیں گے. اور میں ایسی ایک منظر کشی کے حوالے سے تھوڑی سی بات بتا دوں کہ 23 مارچ کو جب قائد اعظم آئے کوئی 2:30 بجے کا وقت تھا اور وہ اس جلسہ گاہ پہنچے تو پیچھے ظفر علی خان کا ایک بہت بڑا شعر نمایاں بیک ڈراپ کے طور سے لگا ہوا تھا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اور پھر قائد اعظم کے ساتھ ہی جو لوگوں کا جوش اور جذبہ تھا وہ دیکھنے کے قابل دید تھا. اچھا سلیم مغل صاحب, بلا رنگ و نسل کی تفریق کے تمام لوگ اس وقت ایک ہو گئے تھے. جی بالکل ایسا ہی تھا. ٹھیک ہے, اور اب پاکستان چاہتے تھے کہ ہم ایک علیحدہ مملکت بنا لیں اور اسی لیے قرارداد بھی منظور کی گئی اور تمام لوگ جو تھے وہ ایک ہو چکے تھے قائد اعظم کی قیادت. میں بلکہ آپ کو یہ بتاؤں قائد اعظم کی تقاریر میں ہمیں یہ حوالے جا بجا ملتے ہیں کہ اس ملک میں ہر شخص کو آزادی ہوگی کہ کوئی مسجد میں جانا چاہے اور کوئی مندر میں جانا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکے گا. ہر شخص کو انفرادی طور پر اس کے عقیدوں کے اظہار کی مکمل آزادی ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ جس کو وہ تنگ نظر کہتے تھے مسلمانوں کو اور سب کچھ, وہاں آج بھی نان مسلم نسبتاً بہت آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور وہ ہندوستان جس کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ آزادیوں کا اور سب کا علم بردار ہوگا, وہاں پر آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. مسلمانوں کا تو خیر جینا حرام کیا ہی ہوا ہے, لیکن ایون اور جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے لیے بڑے مسائل انہوں نے پیدا کیے ہیں. تو پاکستان کا فیصلہ تو بہت اچھا تھا, بر وقت تھا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان جس اسٹریٹجیکل لوکیشن پر موجود ہے یہ دنیا بھر کی راہداریوں کا مرکز بنتا ہے. یہ بہت خوشحال اور اچھا ملک ہو سکتا تھا, لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ہم قائد اعظم کا جلدی انتقال ہو گیا اور بعد کے جو لیڈرز تھے وہ اچھے اوپنر ثابت نہیں ہوئے صحیح طویل عرصے تک. اچھا ہے نا. آج پاکستان کی ترقی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس ترقی کو ترقی معکوس کہوں گا. ہم وہ ترقی جو ہم کر سکتے تھے وہ نہیں کی, اور اس کی وجہ یہ رہی کہ پاکستان نمبر 1 یہاں پر تعلیم جس طرح لوگوں کو دی جانی چاہیے تھی اس وقت اگر اس کا آغاز ہو جاتا تو آج ہمارے پاس بڑے دماغ جو ہیں وہ ہماری حکومتوں میں اور اداروں میں ہوتے اور ہم بہت آگے بڑھ چکے ہوتے. وہ نہیں ہوا. پھر اس کے علاوہ عدالتی نظام ہمارا کمزور رہ گیا ہے نا. اور یاد رکھیں قومیں میرے حساب سے ان 2 چیزوں پہ کھڑی ہوتی ہیں, ایک اپنے عدالتی نظام پہ اور ایک اپنی تعلیم پہ. باقی شعبوں کا نمبر بعد میں آتا ہے. ہمارے یہ شعبے کمزور رہے, اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. اور یہ ملک جو ہے بدقسمتی سے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں گیا, بلکہ جو سو کالڈ اشرافیہ جیسے ہم کہتے ہیں ہے نا, جو مالی طور پر مستحکم لوگ تھے, جو زمیندار تھے, جو بڑے تاجر تھے, بڑے بزنس, یہ لوگ آگے آئے. جب یہ آگے آئے تو مجھے معاف کر دیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, تو ان کی جد و جہد ملک سے زیادہ مفادات کے لیے رہی. اور جب ایسا ہوا تو ظاہر ہے پھر پاکستان نے کم ترقی کرنا تھا اور فیملیز نے اور مخصوص لوگوں نے زیادہ ترقی کی. یہاں ہم یہ کہیں کہ ہمیں فقدان رہا کہ ہمیں اچھے لیڈر میسر نہیں آئے پھر بعد میں. ہاں مطلب اچھے لیڈر ہم ڈھونڈتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور موجود ہیں, ان کے راستے بند کیے گئے ہے نا, ان کے راستے بند کیے گئے یا ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا. اسی طریقے سے ہم
نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہم بین الاقوامی سازشوں کا شکار بھی ہوئے. لیاقت علی خان کے دور میں امریکہ نے جب پاکستان کو پہلا قرض دیا تو آج بھی ایسے بہت سے کلپس اخباروں کے اور اس پر بنے ہوئے کارٹون اور یہ چیزیں موجود ہیں جس میں کہا جا رہا ہے پاکستان نے اپنی آزادی کا سودا کر لیا. گویا وہ جو ادھار پیسے لے کر اور پھر اس کو چکاتے رہنے کا جو عمل تھا وہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہی رہا, کم نہیں ہوا. آج 23 مارچ جب ہم منا رہے ہیں تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے سننے والوں کو؟ دیکھیں, میں یہ کہنا چاہوں گا ہمارے نوجوانوں کو, بے شک وہ کچھ بھی پڑھتے ہوں, بے شک ان کا کوئی بھی مضمون ہو اور بے شک وہ ان کی اویئرنیس کا لیول کچھ بھی ہو, لیکن انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کے بارے میں بنیادی مطالعہ ضرور کر لیں. یہ کیسے بنا, کیوں بنا, اس کے پیچھے فلسفی کیا تھی, ایک اس پاکستان میں کتنا پوٹینشیل ہے, اس کے پوٹینشیل کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس چیز کا بھی مطالعہ کریں کہ دنیا میں جو قومیں غلام ہیں وہ کس طرح رہتی ہیں. اللہ نہ کرے کہ غلامی ہمارا مقدر ہو, اللہ نہ کرے ہم بھی کوئی برونڈی اور روانڈا اور افریقہ کے ملکوں کی طرح ہم بھی بس سسک کر جینے والے ملک بن جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اب ہماری نئی نسل پہ بہت زیادہ منحصر ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کے لیے کس طرح تیار کرتی ہے, اپنی صلاحیتوں کو کس طرح نشو نما کرتی ہے اس کی, اور کس طرح برے کار لاتی ہے اپنے وسائل کو, اور کس طرح سوچتی ہے. میرا خیال ہے ٹیلنٹ بہت ہے, میں استعمال کرنے کی ضرورت. مجھے باہر کی یونیورسٹیاں بہت دیکھنے کا موقع ملا, میرا شوق بھی ہے, جہاں جاتا ہوں یونیورسٹیز دیکھتا ہوں, تو میں نے دیکھا پاکستانی امریکہ میں, ترکی میں, کینیڈا میں اور جن ملکوں میں جہاں جاتے ہیں یہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, بہت پذیرائی ملتی ہے. تو لیکن اگر انہی کی تعداد زیادہ ہو جائے اور جب تعداد زیادہ ہو جائے گی تو بڑی اپورچونٹیز بھی ان کو ملیں گی. بالکل ایسا ہی. تو پاکستان کی نیک نامی بھی ہوگی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے نئے امکانات بھی پیدا ہوں گے. یہ میرا خیال ہے. بہت شکریہ سلیم مغل صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور اپنے گراں قدر خیالات سے ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو آگاہ کیا. بہت شکریہ. ناظرین اکرام, یہاں یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ جیسے کہ ابھی سلیم مغل صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں پاکستانی جب باہر جاتے ہیں تو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں اور ہمیں ان ایسے ہی لوگوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو آج جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان سے صرف ہم یہی درخواست کریں گے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے علم حاصل کریں, علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ آج ہمارا ملک جہاں برسوں پہلے تھا مزید اس سے اور مزید آگے ہو جائے. اسی کے ساتھ شکیل الدین اور فریڈم نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.